ہوتی ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو درست بنائیں۔ زندگی کا پہلا دائرہ وہ انسان کی اپنی ذات، اپنی شخصیت، کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اچھا بنانا ہے، تزکیہ کرنا ہے، پاکیزگی حاصل کرنی ہے، اندر اور باہر دونوں سے مسلمان پاک ہو، اس کا دل بھی اور اس کا دماغ، اور باطن کی یہ پاکیزگی کا آغاز وہ انسان کلمہ توحید سے کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جب پڑھتا ہے اس کا باطن پاک ہوتا ہے، اس کے اندر نور ایمان پیدا ہوتا ہے اس کلمہ پڑھنے سے۔ اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان 100 سال کا کافر بھی اگر صدق کے دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو فرمایا اس کے 100 سال کے کفر، اس کے 100 سال کا گناہوں کا، تاریکیوں کا دور اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو شخصیت کو پاک کرنا ہے، اپنی ذات کو پاک کرنا ہے، اپنے باطن کو پاک کرنا ہے، توحید کے عقیدے سے، کلمہ طیبہ کے اقرار اور اعتراف سے۔ اسی کا نام ایمان، اسی سے اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، جب ایک آدمی گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ مثلا زنا کا ارتکاب کرتا ہے، تو فرمایا ایمان اس کے اندر سے نکل کر اس کے سر پر سائے کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب یہ گناہ کرتا ہے تو اندر سے ایمان نکل گیا، اس کے اوپر ہے۔ جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ ایمان، اس کے نور ایمان پھر اس کے اندر واپس آتا ہے۔ اسی طرح کوئی اور غلط کام کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، پھر اس کے سر کے اوپر سائے کی طرح، سائبان کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے نکلتا ہے تو پھر وہ اس کے دل میں واپس آتا ہے، وہ نور ایمان۔ اس لیے ایمان کا نور یہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، باطن کی روشنی۔ جس طرح ہم اپنا کمرہ ان بلبوں سے روشن کرتے، باہر کی کمکموں سے روشن کرتے، تو انسان کا جو باطن ہے وہ انسان کے اندر کا بلب جلایا جاتا ہے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ نور ایمان ہے، وہ کلمہ اسلام ہے، وہ قرآن حکیم کا علم ہے جو انسان کے باطن کو منور کرتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کاملہ وہ بھی انسان کے اندر نور ایمان پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر روشنی پیدا کرتی ہے، معرفت پیدا کرتی ہے۔ اور باطن کے بعد جسم کی پاکیزگی ہے، اور جسم کے انوار یہ انسان کے اعمال سے پیدا ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، مسجد کی طرف چل کر آنے سے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے، رزق حلال کمانے سے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے، اساتذہ کی خدمت کرنے سے، عادل حکمرانوں کی تعظیم اور تکریم کرنے سے،
اسی طرح گناہگاروں اور مجرموں کی تعظیم اور تکریم کرے تو اندر سے نور ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو کسی ظالم کی تائید کرے، تعاون کرے، عزت کرے، جو کسی مجرم اور انسانیت کے دشمن کی تعظیم کرے، تکریم کرے، ایسے انسانیت کے قاتل، تباہی اور بربادیاں پھیرنے والے، دنیا میں گمراہیاں پھیلانے والے، فرمایا ان سے بچو، ان سے اپنا تعلق مت رکھو، ان کے ساتھ مشارکت مجلس مت اختیار کرو۔ تو یہ بھی ظاہر کی پاکیزگی کے اسباب کہ اپنے انسان ظاہر کو پاک رکھے، اپنے جسم کو پاک رکھے، اپنے جسم کی حفاظت کرے۔ یہ پہلا دائرہ ہے دین کا، تزکیہ نفس۔ ایک شخصیت، ایک ذات ہر انسان کی وہ اپنی اصلاح اور درستگی کرے۔ دوسرا دائرہ انسان کی درستگی اور تزکیے کا وہ گھر کی زندگی، خاندان کی زندگی کا، اپنے گھر اور خاندان کو تباہ ہونے سے بچائے، دوسرے کے گھر اور خاندان کو بھی تباہ ہونے سے بچائے۔ اب وہ اسباب جو گھروں کو اجاڑتے، وہ اعمال جو خاندانوں کو توڑتے، وہ قوانین جو انسان کے ان تعلقات کو اور رشتوں کو پامال کرتے، قرآن ان کا تعارف کرا کہ ان سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ گھر کے ممبر کی حیثیت سے مرد اور عورت ان دونوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ انہوں نے اپنا گھریلو نظام خوبصورتی سے چلا، انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، گھر کا ماحول بنانا ہے، اپنے گھروں کے اندر انہوں نے ادب اور احترام اور انسانیت کی عزت اور عظمت کی تکریم کی عملی نسبتیں پیدا کرنی ہے۔ یہیں سے انسان انسانیت سیکھتا ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں الام ہی المدرسۃ الاولی، ماں یہ انسان کی پہلی درسگاہ ہے، کیونکہ انسان ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے۔ باپ کو چیزیں لا کر دیتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے پھر اس کی تربیت میں آتا ہے۔ تو پہلی درسگاہ ماں ہے۔ الام ہی المدرسۃ الاولی اذا عادتها عادت طیب الاراق، جب تو نے ماں کو پاکیزہ بنا دیا، اس کے اخلاق سنور گئے، اس کو اپنے گھر کا نظام پتہ چل گیا اور ان کو اجتماعی زندگی کی تعمیر اور تشکیل کے اصول پتہ چل گئے، تربیت اور خزانت کے اصول پتہ چل گئے کہ اپنے بچوں کو کیسے پالنا، گفتگو کیسے کرنی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاک نسل پیدا ہوگی۔ آنے والی نسلوں کی پہلی بنیاد ایک عورت رکھتی، ایک ماں رکھتی، ایک گھر رکھتا ہے، ایک گھر ایک مدرسہ۔ آج ہم گھر کو تعلیم کا، تربیت کا نہیں سمجھتے، تو گھر یہ پہلی تعلیم گاہ ہے۔ اب ہمارے دشمن نے آج ہماری پہلی تعلیم گاہ خراب کر دی، کیونکہ اس کا شعور ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں۔ ہمارا دین سے صرف واجبی سا تعلق رہ گیا، چند اعمال کے اعتبار سے اللہ اس کو مضبوط کر دے، اور دین کے جو اصل مقاصد تمام انسانوں کو ترقی دلانا، تمام انسانوں کو کامیاب کرنا، ہر انسان کامیاب ہو کر جائے دنیا سے، ہر انسان ترقی پا کر جائے دنیا سے، ہر انسان عزت پا کر جائے دنیا سے۔ یہ دین کا مشن اور مقصد۔ اس لیے گھر کی زندگی کو درست بنانا تاکہ گھر کی زندگی کے اندر سے خرابیاں دور ہوں، اور فرمایا گھر کی زندگی میں جو تمہارے حقوق پامال ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی نحوست ضرور آتی ہے
لوگ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے۔ ماں باپ بچوں کا حق پامال کر دیں، بچے ماں باپ کا حق پامال کر دیں، خاوند بیوی کا حق پامال کر دیں، بیوی خاوند کا حق پامال کر دیں، اس کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو اب یہ بھی گناہ ہے۔ اب ان گناہوں کی تفصیلات، یہ کیسے گناہ ہے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کو بھی بیان کیا، امت کو معاشرتی زندگی، اجتماعی زندگی کے آداب اور اصول بتائے۔ ہمیں ان کو اب سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ ہمارے گھر نور ایمان سے بھر جائے۔ جس طرح دل میں ایمان کا نور، اسی طرح ہمارے گھر کے اندر بھی ایمان کا نور آنا چاہیے، قرآن کا نور آنا چاہیے، اعمال صالحہ کا اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا نور آنا چاہیے۔ اب ہم اپنے گھر کے اندر ہی ایک دوسرے کے حقوق پامال کریں، اپنے گھر کے اندر ہی ایک دوسرے کے حقوق کو نقصان پہنچائیں، تو یہ تو بڑی خطرناک بات، اس لیے اسے پتہ ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو وصیتیں فرمائی، تو اس کی اپنی ذات کے بارے میں بھی توجہ دلائی۔ ان لجسدک علیک حقا، فرمایا تیرے جسم کا تیرے اوپر حق۔ ان لعینک علیک حقا، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق۔ اسی طرح فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اب بیوی کا حق خاوند کو بتایا گیا، خاوند کو بیوی کے حقوق بتائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی، اس مجلس میں آ کر ایک عورت بیان کرتی ہے کہ حضرت میرا خاوند تو بہت نیک، دن کو روزہ رکھتا ہے اور ساری رات اللہ کے سامنے نفل نماز پڑھتا ہے، عبادت میں گزارتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا خاوند کتنا خوب انسان جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کی تعریف کی، وہ عورت جو کر کے چلی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے سب سے بڑے قاری، اقرؤون ابی بن کعب انصار میں سے، قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، وہ کہنے لگے امیر المومنین، یہ عورت آپ کے پاس اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئی، اس کا خاوند دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات ساری نفلوں میں گزارتا ہے، اس کا حق تو نہیں ادا کرتا، اور آپ نے اس کے خاوند کی تعریف کر کے اس کو رخصت کر دیا، شرم کی وجہ سے کہہ نہیں سکی کوئی۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو واپس بلاؤ، اس عورت کو واپس بلایا، فرمایا کیا یہ بات صحیح کہ تو اپنی خاوند کی شکایت لے کر آئی؟ نے کہا ہاں میں اس کی شکایت لے کر آئی، لیکن انداز اپنا ہے بیان کرنے کا کہ اس نے اپنے خوبصورت انداز سے اس کو بیان کیا شکایت۔ تو حضرت ابی بن کعب نے جب یہ ماجرا آپ کے سامنے پٹ اپ کیا، پیش کیا کہ آپ نے اس کا مسئلہ حل کرنا تھا، ایک گھر کے اندر بیٹھنے والی خاتون کو ایک مسئلہ ہے اپنے گھر میں، اس کو پریشانی ہے اپنے گھر میں، اس کی زندگی کا مسئلہ ہے اس کے گھر میں، اس کے حقوق کا مسئلہ ہے اس کے گھر میں، اب وہ اس کا حل ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اچھا اللہ نے اس کا مسئلہ تمہارے دل میں ڈالا، اب اس مسئلے کا دینی، علمی اور قانونی حل بھی بتاؤ، فیصلہ کرو، اب اس کا فیصلہ کرو کہ کوئی آدمی کسی کا حق پامال نہ کر سکے۔ معاشرے کے اندر اتنی جان ہونی چاہیے، خاندان کے اندر اتنی جان ہونی چاہیے کہ ہر خاندان کے بڑے لوگ اپنے خاندان میں
شریعت کے طے کردہ حقوق کو پامال نہ ہونے دے، خاموش نہ ہو اس پر۔ اب کوئی خامد اپنی بیوی کا حق پامال کرے، کوئی بیوی اپنے خامد کا حق پامال کرے، کوئی بڑا کسی چھوٹے کا حق پامال کرے، یہ ہر خاندان کی پہلی ذمہ داری ہے، ایمان کی بنیاد، مسلمان ہونے کے حوالے سے اور نبی پاک کا امتی ہونے کے حوالے سے، کیونکہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا کہ تو نے اس کی نیند پہ تو نے کیا کام کیا تھا؟ میرے ایک بندے کا حق پامال ہو رہا، وہ حق سے محروم ہو رہا ہے، تو نے کیا کیا؟ تو فرمایا اس کا حل اپنے علم سے، اپنے قانون سے، اپنی عقل سے پیش کرو۔ انہوں نے کہا شریعت نے حل پیش کیا۔ حضرت عمر خوش ہو گئے کہ آپ نے بہترین حل پیش کیا۔ فرمایا شریعت نے، اللہ کے قانون نے، اللہ کے قرآن نے ہر عورت کو اور اس کے خاوند کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی، لہذا اس عورت کے مسئلے میں خاوند کو بنایا جائے اور اس قانون کا پابند بنایا جائے۔ فرمایا وہ 3 دن تو وہ اپنی عبادت کر سکتا ہے، 4تھا دن اس کی بیوی کا، وہ نہ رات کو نفلی عبادت کر سکتا ہے نہ دن کو روزہ رکھ سکتا ہے، یہ اس کی بیوی کا حق ہے۔ اب دیکھو حق کا تعین کیا اور حق کے تعین پر عمل کروایا، اس حق کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اور ایک صحابی رسول قاری قرآن جس پر اللہ کے رسول اعتماد کرتے ہیں اور وہ ایک علمی رائے دیتے ہیں، حضرت عمر اس کو قانون بنا کر نافذ کر دیتے کہ ایک بیوی کا حق پامال نہ۔ آج ہم اس کے حوالے سے اجتماعی طور پر حقوق پامال ہوتے ہیں تو ان حقوق کی پامالی پر اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا، ناراضگی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں اس کی نوست نہیں پیدا ہوتی۔ آج ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو پسند کیا اور اس کو بلا کر پابند بنایا کہ تم نے شریعت کے حکم کی روشنی میں ہر 4تھا دن تیری بیوی کا ہے، 3 دن تجھے اپنی عبادت، نفلی عبادت کرنے کا اختیار۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، رات ایک محلے سے گزرے، ایک عورت رات کو اشعار پڑھ کر وہ گیت گا رہی تھی، شعر پڑھ رہی تھی اپنے خاوند کے فراق میں۔ انہوں نے گھر پر نشان لگایا، صبح اس کو بلایا کہ تو کیوں پڑھ رہی ہے یہ شعر، رات کو پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہماری نئی شادی ہے اور میرا خاوند میدان جہاد میں چلا گیا اور عرصہ گزر گیا، وہ واپس ہی نہیں آیا، اب میں اس کے فراق میں یہ شعر پڑھ رہی ہوں۔ خاوند کا بیوی پر حق ہے، بیوی کا خاوند پر حق ہے، کوئی حقوق ادا کریں گے۔ یہ گھر کی زندگی، خاندان کی زندگی، یہ اجتماعی زندگی حقوق کی زندگی، اور اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کے حق کے بارے میں سوال کرے گا، ہر ایک سے پوچھے گا، ہر حقدار کو اس کا حق دیا کہ نہیں دیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا نا آت ذل قربا حقہ، اپنے ہر قرابت دار کو اس کا حق دو۔ اب ہر قرابت دار کا کیا کیا حق ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم ہے، آج مسلمان معاشرہ اس تعلیم سے فارغ ہو گئے، اور تعلیم ہے تو اس کا عمل نہیں، اس کا عمل نہیں۔ اس لیے انسانی زندگی آج تباہی اور بربادی کے شکار ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے، علامہ نجم الدین کبرا، انہوں نے ایک دفعہ ایک بڑے عالم ابو علی سینا کے بارے میں کہا کہ ابو علی سینا اخلاق نہ دارت، ابو علی سینا میں اخلاق، عملی نظام اسلام کی تعلیمات کا وہ کمزور ہے۔ اللہ والے رائے دیتے ہیں، یہ جو خانقاہیں تھی نا ان کے پاس جو لوگ آتے تھے اللہ والے، ان کو بتاتے تھے تمہارے اندر حقوق کی ادائیگی میں کیا کمی ہے، اس کمی کا تعارف کرواتے تھے۔
اور اس کمی کا ادراک کیسے ہوتا تھا؟ انسان کے اخلاق کے ذریعے، کس آدمی کا کیا خلق ہے اور اس خلق کے نتیجے میں یہ کون سے حقوق پامال کرتا ہے۔ یہ جس میں تکبر پیدا ہوگا وہ کون کون سے حقوق پامال کرے، بیوی کے، بچوں کے، ماں باپ کے، پڑوسیوں کے، ان کو پتہ ہوتا ہے حقوق کے نظام سے، اخلاق کے نظام سے، اس لیے وہ عورت کو رہنمائی دیتے۔ تو ابو علی سینا نے کتاب لکھ کے بھیج دی، اس کتاب میں لکھا اخلاق کا، آج بھی علم کے اعتبار سے اخلاق کا وہ انسائکلوپیڈیا ہے کتاب، وہ کتاب لکھ کر بھیجی۔ انہوں نے فرمایا ابو علی سینا ہماری بات ہی نہیں سمجھے، ہم نے یہ کب کہا تھا کہ ابو علی سینا اخلاق نہ دانت، وہ اخلاق جانتا نہیں، ہم نے کہا اخلاق رکھتا نہیں۔ علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب جو تاریخ لکھی ہے تاریخ الاقوام والامم، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شریعت نے جن اخلاق کا ہمیں حکم دیا ہے، آج مسلمان ان اخلاق کو جانتے ہیں، وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، آج کو ہوتے تو پتہ نہیں کیا فتویٰ لگاتے ہیں ہمارے اخلاق کو دیکھ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز اخلاق کا وہ عملی اظہار۔ مثلا شریعت نے کہا کہ آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا انسان کے اوپر اثر کیا آئے گا، کیفیت کیا پیدا ہوگی؟ اس یتیم پر شفقت کرنے کے نتیجے میں یہ جو عمل ہے یہ کیا نتائج لائے گا؟ ایک یا بھی الفاظ پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ الفاظ ہمارے عمل میں، ہمارے ارادے میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے عمل سے گزر کر جب جائیں جسم کے اندر سے، وہ جسم میں کیا تاثیر چھوڑ کر جائیں۔ اصل تو وہ ہے کہ انسان کے اندر ان اعمال کی، ان احکامات کی، ان اخلاق کی تاثیر انسان کے جسم میں پیدا ہوتا ہے، تب یہ معاشرہ وجود میں آتا ہے جو قرآن چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف رہنمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس عورت کا یہ مسئلہ سنا تو فوراً اپنے گھر میں ام المومنین اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ ایک عورت اپنے خاوند سے کتنا عرصہ تک دور رہ سکتی ہو اور اس سے زیادہ وہ برداشت نہ کر سکتی۔ انہوں نے فرمایا 4 بار۔ اسی وقت گئے شورا والوں کو بلایا اور قانون بنا دیا کہ تمام ہماری فوج میں ملازمت کرنے والے 4 مہینے کے بعد واپس اپنے گھر میں ضرور آئے، اپنے گھریلو حقوق وہ ادا کریں۔ اب خلافت کو کس لیے؟ یہ انسانوں کے حقوق کی ادائیگی میں ان کا تعاون کرنے کے لیے۔ حکومت کس لیے؟ کہ ہر گھر، ہر خاندان میں ان کے جو آپس کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا نظام ان کے ساتھ مل کر بنوایا جائے، تاکہ کسی گھر میں، کسی خاندان میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، کوئی پریشانی پیدا نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں اکبر کے دور میں جو ہندوستان کا مسلمان بادشاہ تھا، اس کے دور میں اس کا بیٹا اپنے ہاتھی پر بیٹھے ہوئے ایک محلے سے گزر رہا تھا۔ لوگوں نے دیواریں چھوٹی رکھی ہوتی تھی، چھوٹی دیوار، ایک ہندو عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی، اپنے گھر کے سین میں، یہ اپنے حکمرانی کے نشے میں وہاں سے جا رہا تھا پان کھاتے، وہ اپنے گھر میں آرام سے سر ننگے بیٹھی ہوئی کہ ہاتھی کے اوپر سے گزرا، اسے دیکھا تو جو پان کھا رہا تھا پان کی پیک اس کے اوپر پھینک دی، تھوک دیا اس کے اوپر۔ اس نے مقدمہ کر دیا بادشاہ کی عدالت میں کہ آپ کے بیٹے نے، شہزادے نے ہمارے گھر والوں پر تھوک دیا۔ اس نے کہا اس کا تو جواب ہونا چاہیے۔ اس نے اسی وقت کہا اس کو اپنی بیوی کو لے کر آؤ، اسی کے گھر میں بٹھاؤ، اور اس کو کہا اسی کے ہاتھی پر چڑھو اور پیک اس کے اوپر پھینکو اپنی بہو کے اوپر، تاکہ برابری ہو جائے، کسی کا حق پامال نہ ہو، کسی کے گھر کی عزت بھی پامال نہ ہو۔ اب وہ عمل کر کے دکھایا۔ اب آئندہ سے اس کو ضرورت نہیں ہوگی اس کے بیٹے کو بھی کہ بادشاہ کا بیٹا ہے تو وہ کسی کا حق پامال کرے،
وہ کسی کا نقصان کرے، اسلام کی تعلیمات کا اثر تھا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے کامیاب ترین اعلیٰ ترین نمونے کی زندگی پیش کی، گھریلو نظام میں حقوق کی ادائیگی کی، اور خلفائے راشدین نے تو کمال کا معیار نمونہ پیدا کر دیا جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، ہر انسانی معاشرے کے لیے حقوق کی ادائیگی کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ آج ہمارے گھروں خاندانوں میں جو حقوق پامال ہوتے ہیں، جس پر اللہ کا سب سے زیادہ غصہ، ہمارے لوگ حقوق پامال کرتے ہیں، دوسرے دیکھتے ہیں اور چپ کر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی کوشش نہیں کرتے، قدم نہیں اٹھاتے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، حق پامال کرنا بھی جرم، اور حق کے پامال کرنے والے کو دیکھنا بھی جرم، اس کے جرم پر خاموش رہنا بھی جرم۔ یہ تو جرم کو پروان چڑھا دیا خاندانوں، جرت دلانی آ رہے تو جو مرضی کر لے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو امتحان دے رہے، میرا بندہ میرے اوپر ایمان لانے کے بعد یہ میرا بندہ بننے کے بجائے یہ کسی اور کا بندہ کیسے بن گیا؟ میں نے حق متعین کر دیا ہے کہ انسان کے، یہ اس کے حق کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غرض تھی آپ سب سے جنگ بھول لیں، ہر ایک کے حق کے لیے کھڑے ہو، ہم کسی کا حق پامال نہیں ہونے دیں۔ کسی کا حق پامال ہوتا ہے تو وہ رسول اللہ کے پاس آ جاتا ہے، وہ ہر کمزور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرا حق پامال نہیں ہونے دیں۔ آج ہر کمزور اپنے حق کے لیے کدھر جائے؟ آج دروازے بند ہو گئے، مسلمانوں کا دور ان کے دروازے بند ہو جائے کمزور کے لیے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ مسلمان ہو اور ان معاشرے میں کسی کے حقوق پامال ہو، خاموش ہو جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو اس جرم سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا گھریلو نظام، خاندانی نظام یہ حقوق کی ادائیگی پر مشتمل، اور اس کی قیام کا، اس کے عمل میں لانے کا احساس، ادراک آج ہمیں پیدا ہو جائے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔